اس رب نے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں، تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں۔ نماز والا درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس روح انور پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بخیریں ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بوڑھوں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، جلسے کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بڑا خوبصورت دلچسپ پروگرام بچوں نے پیش کیا۔ وہ ایک بچہ تھا نا باڈی میں، کیا نام تھا اس کا؟ بھائی تھوڑی دعا کر، میرے اوپر بھی رحمت ہو جائے، میری بھی باڈی بن جائے۔ یہ جگہ ہے نا، یہ سٹیج ہے، یہ مائک ہے، اچھوں کی زبان پھسل جاتی ہے، اس کے اندر بہت بے باکی تھی۔ اگر یہ اچھا پڑ گیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اسلام کی سٹیج پہ نمایاں کارنامہ انجام دے گا۔ اچھے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، مولانا کی زبان پھسل گئی، میرے تعارف میں کہہ دیا قاری اسامہ آنندی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا بھائی صاحب ٹھہرو، اتنا ظلم نہ کرو، جینے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ جہیز پر بچی نے تقریر کی، کتنا کچھ یاد کر کے آئی تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو تابناک بنائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے، اربوں خربوں شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بولو زور سے بے شک۔
کل انشاءاللہ میرا نبی ہماری شفاعت فرمائے گا اور اللہ ہمیں جنت کا مسافر بنا دے گا. کوئی امت جنت میں نہ جائیں گی. کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند کی امت جنت میں جائیں گے. داخلہ ملے گا ہی نہیں, انٹری ملے گی ہی نہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ پہلے میرے میٹھے نبی کی میٹھی امت کو لے آؤ. یہ اور بات ہے, ہم اپنا مقام بھول چکے. اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں کا اس امت کو سردار بنایا. ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار, اور یہ امت محمدیہ سارے نبی کی امتوں کی سردار. میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا. میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا. میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا. میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا. میرے اللہ نے ساری کتابوں کا سردار قرآن کو بنایا. میرے اللہ نے سارے پہاڑوں کا سردار کوہ طور کو بنایا. میرے اللہ نے سارے جانوروں کا سردار گھوڑے کو بنایا. میرے اللہ نے سارے کنویں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا. میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا. میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا. ساری مچھلیوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا. سارے تختوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا. سارے مہینوں کا سردار میرے اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا. سارے دنوں کا سردار میرے اللہ نے جمعہ کو بنایا. سارے جمعوں کا سردار میرے اللہ نے جمعۃ الوداع کو بنایا. ساری راتوں کا سردار میرے اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا. سارے صحابہ کا سردار میرے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا. سارے نبیوں کا سردار میرے اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا. ساری امتوں کا سردار میرے اللہ نے محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا. رسول مجتبی کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہے, پھر اس کے بعد کیا کہیے. رسول مصطفیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہے, پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار, ختم الانبیاء کہیے, محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جبین و روح محمد کی تجلی ہے, جسے شمس الضحیٰ کہیے, جسے بدر الدجا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے, جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھتا ہوں الہ العالمین, تو نے آمینہ کے لال کی امت کو ساری امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ میرا اللہ فرماتا ہے آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, 1,24,000 انبیاء کم و بیش دنیا میں آئے. شہادہ والو, میرا تمہارا عقیدہ ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ, ہمارا نبی سارے نبیوں سے بالا, ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار. میرا اللہ فرماتا ہے میں نے میرے محمد کو سارے نبیوں کا سردار بنایا. جو امت میرے نبی محمد سے جڑ گئی, اس سے جڑنے کی نسبت سے میں نے اس کی امت کو بھی ساری امتوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اور بات ہے, ہم اپنا مقام بھول چکے. 2 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے, محمد کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. دادا کی روح نہیں نکلتی, کہاں سورہ یاسین پڑھ کے دم کرو. سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں آئی, سورہ یاسین تو جلانے کے لیے آئی ہے. بیٹی کی رخصتی کرواتے, پیٹی میں سارا سامان رکھتے, ایک نسخہ قرآن میں چھوڑ دیتے.
3-4 بچوں کی ماں بن جاتی ہے، پیٹی سے سارا سامان کھل چکا ہے، اللہ کا قرآن آج بھی بند پڑا ہے۔ ایک ایک گھر میں 10-10 افراد ہے، سال سال گزر جاتا ہے، قرآن کھولنے والا کوئی نہیں۔ اس قرآن کے لیے ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ پہلے نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں پابندی کے ساتھ تراویح سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ پڑھنا ہے قرآن، پڑھیں گے نا رمضان میں انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف عادت 3 دفعہ اپنے آمین 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 کہا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے دیوانوں، او میرے پروانوں، ابھی ابھی جبرائیل نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل امین یہاں مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر کے پاس کھڑے ہو کر بددعا دی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ وہ بندی جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ہے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ مسجد نبوی جمعہ کا دن منبر کے پاس سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار، زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار، یہ سارے فرشتوں کا سردار کی بددعا، اور اس بددعا پر وہ نبی آمین کہتا ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، وہ نبی آمین کہتا ہے جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے، وہ نبی آمین کہتا ہے مشاہدہ والو میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے، یہ وہ نبی آمین کہتا ہے بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے، جس کا اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، میرے محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا، جو کبھی فرش پہ چلتا ہے کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، نوری فرشتوں کا سردار بددعا دے رہا ہے، امام الانبیاء آمین کہہ رہا ہے جمعہ کا دن مسجد نبوی منبر کے پاس، اس بددعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان رمضان میں بھی حرام خوری سے نہیں بچتا، ننگا ناچ دیکھنے سے نہیں بچتا، ڈنڈی مارنے سے نہیں بچتا، غلط منصوبے بنانے سے نہیں بچتا، دھوکہ دڑی سے نہیں بچتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں آنکھوں کے اشاروں کو بھی دیکھتا ہوں، دلوں کی بدماشی کو بھی جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ میرا اللہ فرماتا ہے اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر ایک کالی چونٹی چلتی ہے، میں خدا اس کے پیروں کا کھڑکا بھی سنتا ہوں، سمندروں کی گہرائیوں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، اندر ہی اندر تحت الثری میں کوئی مخلوق میرا نام لیتی ہے، میں خدا اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں، میرا خدا علیم بذات الصدور ہے، بڑا سمیع علیم ہے۔ میرا اللہ میرے نبی نے فرمایا نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل امین نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ وہ بندی جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ہے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور میں کہتا ہوں ایک گھر میں 10 افراد ہیں، کتنے بولو عورتوں کو بھی ملا لو 10، ہر بندہ ہر بندی یہ فکر کر لے میں نے روزانہ 3 پارے پڑھنے، اسی گھر سے روزانہ ایک قرآن ختم ہوگا، 30 روزے ختم ہوئے اس گھر میں 30 قرآن ہوں گے، پھر باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑیں گی، اللہ چھم چھم رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ پڑھے تو آج قرآن مظلوم ہے، کون قرآن پڑھتا ہے؟ جنہوں نے قرآن کا راستہ اپنایا تھا ان کی زندگیاں دیکھو، اور 4 آوازیں ایسی ہے جب بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں تک وہ آواز جاتی ہے اللہ وہاں سے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے، آفتوں کے کھلے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے بند دروازوں کو میرا اللہ کھول دیتا ہے۔ کتنی آواز ہے؟ بولو زور سے، ارے بولو 4، ایک مؤذن کی آواز،
مؤذن جب اذان دیتا ہے نا جہاں جہاں تک آواز آتی ہے اللہ وہاں سے ٹینشن ختم کر دیتا ہے اور رحمتوں کی بارش برساتا ہے. اس مجمع میں کوئی کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوگا. ارے ٹینشن ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے. کوئی اولاد کے لیے ٹینشن میں ہے تو کوئی اولاد سے ٹینشن میں ہے. کوئی کاروبار کے لیے ٹینشن میں ہے تو کوئی کاروبار سے ٹینشن میں ہے. کوئی بیوی کے لیے ٹینشن میں تو کوئی بیوی سے. بولو اب سے مولانا وہی بغل میں بیٹھی ہے. اب تو تقریر کر کے چلے جائیں گے, گھر جائیں گے, قیامت ہماری آ جائیں گے. ایک بندے نے 4 شادیاں کی, چوتھی بیوی کو گھر لے کے آیا. اس نے آگے دیکھا کھوٹے 4 کھوٹے ہیں, تینوں پہ دوپٹے لٹکائے رہے. اس نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کیسا ہے؟ کہا میری پہلی شادی ہوئی وہ مر گئی, اس کی یاد میں نے لٹکایا ہے. اور اب جتلانا چاہ رہا تھا. دوسرا دوپٹہ کہا وہ بھی فوت ہو گئی, اس کی یاد میں دوسرا دوپٹہ لٹکایا ہے. کہا تیسرا کہا تیسری آئی وہ بھی مر گئی, اس کی یاد میں نے تیسرا دوپٹہ لٹکایا ہے. وہ کہنے لگی یہاں میری دوپٹے کی امید رکھنا نہیں, یہاں میں تیرا پائجامہ لٹکاؤں گا. چار آوازیں ایسی ہے جہاں جہاں تک جاتی ہے میرا اللہ ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ رحمتوں کی بارش برساتا ہے. نمبر 1 مؤذن کی اذان کی آواز. اذان کا ادب اور احترام کرو. ہمارے نوجوانوں کے کانوں سے ہینڈ فری وہ ڈٹے نہیں نکلتے. اذان ہوتی ہے نا یہ گانا سنتا ہے, اذان ہوتی ہے گھروں میں سیریلیں چلتی ہے, اذان ہوتی ہے گھروں میں گانے بجتے ہیں, اذان ہوتی ہے گھروں میں فلم چلتا ہے. اور مؤذن کی تو کوئی ادب و احترام نہیں. گھر میں کھانا بچ گیا جگہ جب مؤذن کو دے دو. جو 5 وقت اذان دیکھنے کتنے مؤذن 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے اللہ اکبر کی صدا دیتے دیتے. ہم انہیں زکوٰۃ کی کٹ کھلاتے ہیں. پہلی آواز جب مؤذن کی آواز بلند ہوتی ہے میرا اللہ جہاں جہاں تک وہ آواز جاتی ہے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے, رحمتوں کی بارش برساتا ہے. دوسری آواز جب مجاہد سینہ تان کر اسلام کی اشاعت کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے ننگی تلوار لے کر کہتا ہے اللہ اکبر. اس غازی مجاہد کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے میرا اللہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے, رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تیسری آواز جب حاجی احرام باندھ کر ٹوپی اتار کر کرتا اتار کر جوتی اتار کر کپڑے اتار کر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تیسری آواز میرے اللہ کو بہت پسند ہے. بولو زور سے آمین. اللہ مجھے اور آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا حاجی جس محلے سے جس سوسائٹی سے نکلا ہے وہاں سے ٹینشن ختم کر دو, رحمتوں کی بارش برسا دو. چوتھی آواز کتنے بندے رات کو زنا کر کے سوتے ہیں, حرام خوری کر کے سوتے ہیں, بدکاری کر کے سوتے ہیں, سارا دن غلط منصوبے بناتے ہیں, زنا چلتا ہے, بیعت چلتا ہے. اللہ کی زمین بھی شکایت کرتی ہے مولا اجازت دے دے لقمہ بنا دے نگل جائے. آسمان بھی اجازت مانگتا ہے الہ العالمین اجازت دے دے ہم دین پر ٹوٹ پڑے. سمندر بھی اجازت مانگتا ہے الہ العالمین اجازت دے دے انسانیوں پاپیوں کو بہا کر لے جائے. دوسری طرف مدرسہ جنید بغدادی میں کوئی پڑھنے والا بچہ تہجد کے وقت قرآن کھولتا ہے, ادب کے ساتھ پڑھتا ہے یا ایھا المزمل. دوسرا بچہ پڑھتا ہے یا ایھا المدثر. کوئی بچہ پڑھتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کوئی بچہ پڑھتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. کوئی بچہ پڑھتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء
قدیر. چوتھی آواز قرآن کی آواز. میرا اللہ چاہتا ہے ان پاپیوں کو زمین کو اجازت دے تو نگل جائے, آسمان کو اجازت دے تو ٹوٹ پڑے. میں چاہتا ہوں سمندروں کو کہہ دوں ان پاپیوں گنہگاروں کو بہا کر لے جائے. لیکن جب دوسری طرف مدرسہ زکریا, مدرسہ جنید بغدادی میں پڑھنے والے بچے کا قرآن سنتا ہوں, میرا اللہ فرماتا ہے میری غیرت اجازت نہیں دیتی میں ان بستی پر عذاب بھیجوں جہاں بچے میرا قرآن پڑھتے ہیں. مکاتب کی فکر کرے, مدارس کی فکر کرے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو. کل تم مر جائے گا, تیرا بیٹا 2 پارا پڑھ کے سپلائی کرے گا, انشاءاللہ اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. آج قرآن مظلوم ہے. اور اتنی شان والی کتاب میرے اللہ نے عطا فرمائی, قلم نہیں بولتا, کاغذ نہیں بولتا, کتاب نہیں بولتی, اللہ کا قرآن بولتا ہے. آپ کوئی بھی سوال کرو قرآن جواب دے گا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید. قرآن تو کہاں رہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ. قرآن تو کس زبان میں آیا؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین. قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن تجھے کس نے اتارا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین. قرآن تجھے کس پہ اتارا گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد. قرآن تجھے کون لے کر کے آیا؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین. قرآن تو کس رات میں آیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اب میرے الفاظ پہ غور کرنا, ہر لفظ کا آخر میں نون آئے گا, بولو زور سے کیا آئے گا؟ قرآن تجھے کس نے اتارا؟ قرآن کہتا ہے رب العالمین. قرآن تجھے کس پہ اتارا گیا؟ قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین. قرآن تجھے کون لے کر کے آیا؟ قرآن کہتا ہے روح الامین. قرآن تو کس شہر میں آیا؟ قرآن کہتا ہے بلد امین. قرآن تو کس زبان میں آیا؟ قرآن کہتا ہے عربی کی مبین. قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے وہ مہینہ بہترین, جس امت میں آیا وہ امت آخرین. اس لیے امت آخرین, مقصد اعلیٰ ترین, انداز بہترین, ہر صورت محجبین, ہر آیت دین ہی دین. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیں گے قرآن, بولیں انشاءاللہ, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. سارا جہان بے وفا, اولاد بے وفا, بیوی بے وفا, سونا دھن بے وفا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں. آیت الکرسی کہتی ہے او اللہ والے روزانہ 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار کے ساری رات تو سویا کر. تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیا کر, اللہ تجھے پورے قرآن کا ثواب دے گا. میرے نبی نے فرمایا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لے. ارے او میرے امتی, قیامت آ سکتی ہے, تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہ آئے گا. میرے نبی نے فرمایا ہر رات سونے سے پہلے تبارک الذی پڑھ کے تو سویا کر, عذاب قبر سے میرا اللہ تجھے بچا لے گا. میرے نبی کا فرمان ہے ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی عادت بنا لے, اللہ تجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ. ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھو. مولانا آپ سورہ کہف کی بات کر رہے ہو, ہمارے پاس تو جمعہ کی 2 رکعت مشکل سے ہم پڑھتے. ارے 2 رکعت پڑھ کے تو سارے بھاگتے جیسا بھی بم پھٹنے والا ہو. کتنے نوجوان ایسے, کتنے نوجوان جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے نا تب وہ مسجد کو آتے ہیں. حالانکہ حدیث میں جو سب سے پہلے مسجد میں ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب, پھر بھینس, پھر دمبا, پھر بکرا, پھر مرغا, پھر انڈا. انڈے والے بہت ہے, ساری مسجد چھلکوں سے بھر جاتی ہے. نمازی بن کے مرو, بے نمازی بن کے نہ مرو. مرنا تو ہر ایک کو ہے, کون دنیا میں رہا ہے. روزانہ اعلان, ابھی شہادہ گاؤں میں ابھی اعلان سنا, ایک آدمی کی میت ہوئی, اعلان ہوا. یہ اور بات ہے ہم موت کو پسند نہیں کرتے.
ایک بستی میں ایک بڑا آدمی مر گیا تھا. بستی والوں نے کہا بڑی رات ہے, بڑا آدمی مرا ہے, آج ہی دفن کر دیتے شاید بخشش ہو جائے. راتوں رات دفنا دیا. بہت سخت سردی کا موسم تھا. وہ دفنا کے آئے, دیکھا چاروں طرف مؤذن صاحب نے مسجد بند کر دی. وہ چارپائی وہیں چھوڑ کے چلے گئے. بہت سخت سردی کا موسم تھا. میرے جیسا دبلا پتلا چندہ لینے والا وہ سفیر وہاں آئے, مسجد میں دیکھا چاروں طرف مسجد بند ہے, تو اب کیا کرے. وہ جنازے کی چارپائی میں ہی سو گیا. صبح مؤذن صاحب اٹھے, انہوں نے دیکھا چارپائی ہے. مؤذن صاحب تو بڑے نیند میں ہے, 2-3 بندوں کو بلایا. گاؤں والے بڑے عجیب ہے, ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پہ تھوپ کے چلے جاتے, رات کو اٹھاتا میں رکھ دیتا اندر. 2-3 بندوں کو بلایا, کہاں چلو اس کو اٹھانا ہے. وہ دبلا پتلا وہ بھی سو رہا ہے, باہر والے بھی نیند میں. نہ اندر والے کو پتا ہے مجھے کو اٹھا رہا ہے, نہ باہر والے کو پتا ہے اندر کو سو رہا ہے. اور اٹھا کے محراب پہ لٹکا دیا. آپ کا نام کیا مولانا صاحب؟ مولانا عبد الجبار صاحب آئے فجر کی نماز پڑھانے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پڑھتے گئے. ایک آیت چھوٹ گئے, وہ لیٹا لیٹا کہتے ہیں مولانا ایک آیت رہ گئی. پھر جو مسجد کا حال بنا, کتنے کھڑکیوں سے بھاگ گئے, کتنے بغیر جوتے کے بھاگ گئے, کتنے پھسل گئے. امام صاحب وہی بے ہوش, مؤذن صاحب کا تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا. ایک بندہ تھا نا, قریب والی مسجد چھوڑ کے دور نماز پڑھنے جاتا ہے. ارے کہا اتنا دور کیوں جاتا ہے, محلے کی مسجد چھوڑ کے اتنا دور جاتا ہے. میری بڑی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ کہ تمہارے امام صاحب نے محراب پہ جنازہ لٹکا کے رکھا ہے, میں دیکھتا ہوں میری جان نکل جاتی ہے. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, پیاز کھاتے ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے. کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کے لوگوں کی بہنوں کو وحشی نظروں سے دیکھتے ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے. 2-2 بجے تک انسٹاگرام فیس بک چلاتے ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے. قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے ڈر نہیں لگتا. ماں باپ کا گھرے بند چاک کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. منبر و محراب کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے. جھوٹا کاروبار کرتے دھوکہ دیتے ڈر نہیں لگتا. نوری فرشتوں کے سردار کی بد دعا, ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ بندہ وہ بندی جس کے پاس جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ہے, پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین. نوری فرشتوں کے سردار کی بد دعا, ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ بندہ وہ بندی جس کی زندگی میں اس کے بڑے ماں باپ موجود ہو, پھر بھی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. ہمارے نبی نے فرمایا آمین. اب یہ مرض بھی بڑھ رہا ہے. او بھائی, یہ بنگلہ دیش والے, او بھائی ابھی رکھ دے بھائی, ابھی رکھ دے بھائی. تو پی لے, تو پی لے, تو پی لے, تو کیوں محروم ہو رہا ہے؟ دوستو, ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں میں طاقت رکھی ہے. گھر میں ماں باپ زندہ ہے نا, قدر کرو, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہزاروں ماں باپ گھروں میں اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں. ماں کے قدموں نیچے ہمارے نبی نے کیا رکھی, بولو کیا بتایا؟ جنت. جہنم بنا دیا ہم نے, جہنم. کہا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے, تو چاہے اس کو محفوظ رکھ, تو چاہے اسے ضائع کر دے. ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں رہا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, 2 سال تک میری ماں نے مجھے دودھ پلایا. میرے نبی کا فرمان ہے, ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے, تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا, اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا, آج بھی میرا باپ تہجد میں میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. میرے نبی کا فرمان
فرمان ہے ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے تیرے نام آیا مال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ کی خدمت کریں گے, بولو انشاءاللہ. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پہ سوار ہو رہے, ٹرین میں بیٹھ رہے, ایک پائیدان پہ قدم رکھا, دوسرے پائیدان پہ رکھنے ہی جا رہے. ایک بندہ ہے, کہا لاہوری قرآن کا خلاصہ بتاؤ, قرآن کا خلاصہ بتاؤ. ہری جھنڈی لہرانے والے نے جھنڈی لہرا دی, ٹرین ابھی تیز نہیں ہوئی, ایک پائیدان پہ قدم رکھا, دوسرے پائیدان پہ رکھنے ہی جا رہے, کہا لاہوری قرآن کا خلاصہ بتاؤ. حضرت لاہوری کہنے لگے ٹرین تیز نہیں ہوگی, دوسرے پائیدان پہ قدم رکھوں گا نہیں, ٹرین اسٹیشن سے باہر نہیں نکلیں گی, اس سے پہلے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا. کہاں بتا دو؟ کہا رب کو عبادت سے, نبی کو اطاعت سے, ماں باپ کو خدمت سے راضی کر لو. یہ جامع بیان ہے, یہ شان قرآن, اس پر عمل کرنے والا مسلمان. بولو انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کریں گے, بولو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے, بولو انشاءاللہ. ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا, وہ لٹو تھا, لٹو جیسے آج بہت سارے لٹو ہوتے ہیں نا, تو بول آسمان سے تارے توڑ کے لے, میں وہاں چڑھ کے وہ بھی لے آؤں گا. تو آواز کر, تو جو بول, میں تیرے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ اور بات ہے تو مکھی بھی نہیں مار سکتا. وہ لڑکی بھی اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی, وہ ماں دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی ہے. کہا میرے بیٹے کی زندگی برباد مت کر, تو اسے چھوڑ دے, یہاں مت آیا کر. اس نے منہ بگاڑا. اس کے عاشق نے دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے, اداس ہے. کہا کیا ہوا, تو کیوں اداس بیٹھی ہے؟ کہا تیری ماں نے مجھے ڈانٹا ہے. کہا میں معذرت چاہتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, معاف کر دے. میری ماں سے زبان لڑکھڑا گئی ہوگی, تجھے کچھ بول دیا ہوگا. کہا ویسے معاف نہ کروں گی. کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے نا, وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گی. عشق کے نشے میں چور, محبت کے نشے میں مست, ماں سوئی ہوئی, ننگا خنجر لے کر گیا, خنجر مارا, کلیجہ نکالا. آ رہا ہے, ٹھوکر لگی, کلیجے سے آواز آئی, میرے لختے جگر چوٹ تو نہیں لگی؟ ابھی ضمیر نہیں جاگا, اٹھایا, پلیٹ میں رکھا, محبوبہ کے سامنے پیش کیا, لے تیری مطلوب چیز لایا ہوں. وہ کہنے لگی تو تیری ماں کا نہیں بنا, میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھگ گئی. نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک بندہ اپنے باپ کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے سمندر میں پھینکنے, وہ باپ ہنس رہا ہے. وہ کہنے لگا ابا آپ تو موت کی چنگل میں جا رہے ہو, پھر بھی ہنس رہے ہو. تو ایک بالش پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں میرے باپ کو یہاں تک لایا تھا, تو ایک بالش آگے چلا گیا. میں ہنستا اس لیے ہوں, میں سوچتا ہوں تیرا بیٹا تجھے کہاں تک لے جائے گا. 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں میں اثر رکھا ہے. اور بددعا دی, جو نوری فرشتوں کے سردار نے بددعا دی, ہلاک تباہ برباد ہو جائے, رسوا ذلیل ہو جائے. وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ خدمت کا موقع ملا, خدمت نہ کی, جنت نہ کمائی, ہمارے نبی نے کہا کہ آمین, ہاں وہ برباد ہو جائے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف عادت 3 دفعہ آمین آمین کہا, 2 بات سمجھ آ گئی, تیسری بات کا راز کیا ہے؟ کہا نوری فرشتوں کے سردار نے یہاں کے بددعا دی, ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین. ہم نے درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے. یقین کرو, یقین, میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے احسان ہمارے نبی کے ہم پر ہے. جانور ہوتے جانور, میں اور آپ جانور, اگر ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے. کہاں ہے نبی والی سیرت, نبی والے اخلاق کہاں ہیں؟ یہ زبان ہے نا, زبان. ہمارے نبی نے کہا مشکات شریف میں موجود ہے, جتنے گناہ یہاں سے ہوتے ہیں نا اتنے کسی عضو سے نہیں ہوتے. زبان میں کتنی کڑواہٹ ہے. کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں, کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں, کسی کی غیبت چگلی کرنی ہو ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. 200 دفعہ رات کو درود پڑھ کے سویا کرو, سیدھی اتنا ہی پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد 200 دفعہ انشاءاللہ اس نیت سے پڑھ کے سویا کرو. اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے, جنہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں نے گردنیں کٹا دی.
محمد بن سلیمان جزولی بڑے اللہ والے گزرے، وہ کسی بستی سے گزر رہے تھے، ایک کنویں پہ ان کی نظر پڑی، انہیں بڑی پیاس لگی تھی اور عصر کا نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، وضو بھی بنانا تھا، پیاس بھی بجھانی تھی، سجدہ بھی کرنا تھا، اس تذبذب میں تھے، پریشانی میں تھے کہ کہیں میری نماز فوت نہ ہو جائے۔ جب کنویں پر نظر پڑی تو ٹھنڈا سانس لیا، لیکن جب کنویں کے پاس پہنچے تو پھر پریشان ہوئے۔ کنویں پانی کافی نیچے ہے، نہ پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، نکالے تو کیسے نکالے؟ وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، ایک معصوم چھوٹی سی بچی پاس آئی، کہاں بوڑھی میاں بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہاں بیٹی وضو بنانا ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، پانی تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں، نکالوں تو کیسے نکالوں؟ کہاں اسے نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں بیٹی پھر کیسے نکلے گا؟ تو اس نے اپنا لعاب کنویں میں پھینکا، پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا۔ نماز پڑھی، وضو بنایا، نماز پڑھی، پھر بچی کو بلایا، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹی تیرا ایسا کون سا عمل ہے تو نے تھوک ڈالا، پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا؟ کہا میری ماں رات کو اس وقت تک مجھے سونے نہیں دیتی جب تک میں 1000 دفعہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود نہ پڑھ لوں۔ گانا نہ سنو، قرآن سنو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، ہمارے نبی کی بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کہو، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ ہمیں تو کیٹ بھی تقسیم کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کی غربت کا تماشا بناتے ہیں۔ انہی کی تو امت ہے، اسی نبی کا تو قرآن چھوڑ دیا جس نے قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ کاہن کہاں گیا، مجنون کہاں گیا، دیوانہ کہاں گیا، پشت نازک پہ اجڑیاں رکھی گئی، ساری کائنات کا سردار ہے، گڑھے کھودے گئے، ہڈیاں پھینکی گئی، کانٹے بچھائے گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او مکے کے سرداروں، او مکے کے نوابوں، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو معبود بنا لو، مجھ محمد کو اس کا محبوب بنا لو، یہ مٹی کے بنائے ہوئے بت تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اتنا کہنا تھا، گھڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، ہڈیاں ماری گئی، کاہن کہاں گیا، مجنون کہاں گیا، دیوانہ کہاں گیا، اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا مکے والوں نے ہمارے نبی کو بیت اللہ میں عبادت کے لیے روک دیا، کرفیو لگا دیا، کرفیو۔ اونچی آواز میں کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا، اونچی آواز میں اپنے کلمے کا کوئی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے مشکل ترین حالات کے اندر ہمارے نبی نے اپنے مشکل کشا کو پکارا۔ بولو زور سے، بے شک میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ ہم اپنے جلسے کو کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ 2-3 گھنٹے پہلے ماحول ایسا تھا کہ مسجد میں کرے یا یہاں کرے، ایسا لگ رہا تھا کہ پروگرام نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ دیکھو پروگرام ہو رہا ہے۔ بارش بھیجنے، یہ تو بے موسمی بارش بھیج رہا ہے اللہ۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میرا اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ، جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ فرماتا ہے جس سے چاہتا ہوں بادشاہت چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تولج اللیل فی النہار
وتولج النهار في الليل. اللہ فرماتا ہے کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا, دین کو رات میں داخل کرنے والا. وتخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي, کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا, مردہ سے زندہ بنانے والا. وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ پوچھتا ہے کون ہے جو بندوں کو بے حساب بے انتہا رزق دیتا ہے. جوانی دی, خوبصورتی دی, 360 جوڑ فٹ کی ہڈیوں میں کیلشیم بنایا, محبت کرنے والی ماں دی, شفقت کرنے والا باپ دیا, جائیداد دی, اولاد دی, بیوی دی, بنگلے دی, ساری جائیداد سب کچھ دیا. کیوں قرآن سمجھ نہیں آتا؟ اتنی نعمتیں کھا کر کیوں میرے نبی کی حدیث سمجھ نہیں آتی؟ بنانے والا میں, پالنے والا میں, سنبھالنے والا میں, رزق دینے والا میں, تیری موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا بھی میں. جماعتوں میں جاؤ یقین بنے گا. جائیں گے نا جماعت میں؟ اب بھی چلو میرے ساتھ 4 مہینے. بولو کون کون تیار ہے؟ پیچھے والے کیوں؟ ماشاءاللہ. اب تو کوئی گشت والا آتا ہے نا تو کہتا ہے بیٹا جا کہہ دے تیرے ابو گھر پہ نہیں ہے. بیٹا بڑا ہوشیار ہوتا ہے, قاری حسین صاحب, وہ آ کے کہتا ہے ابو نے کہا ہے, ابو گھر پہ نہیں ہے. چھپتے پھرتے, ارے انہیں کیا فکر ہے؟ لاکھوں بے نمازی نمازی بن گئے, لاکھوں بے دین دیندار بن گئے اسی دعوت اللہ کی تحریک سے. تمہیں ایسے ہزاروں مل جائیں گے جو اس مشن سے نہیں جڑے, مدرسے سے نہیں جڑے, قرآن سے نہیں جڑے, مسجد سے نہیں جڑے. ان کا حال دیکھو, گھر میں ماں باپ کی میت پڑی ہوئی ہے, اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی, ڈھنگ کی 11 صورتیں نہیں آتی. کتنے آتے مولانا؟ ایک ہی صورت آتی ہے سورہ اخلاص, 4 رکعت میں ایک صورت چلیں گی. میں نے کہا مت پڑھ, تو جنتی ہے. تو مرے گا, باب ریان کھولے گا, 172 حوریں تیرا انتظار کر رہی. وہ ایک بندہ مرا, وہ لطیفہ سن کے رکھا ہوگا. ایک بندہ مرا, فرشتے نے پوچھا نام کا؟ اخلاص. سورہ اخلاص سناؤ, فٹ فٹ سنا دی, کہا چل جنت میں. دوسرے سے پوچھا تیرا نام؟ کہا نام تو میرا یاسین تھا لیکن پیار سے لوگ کوثر کوثر کہتے تھے. وہ بھی 3 آیتوں کے چکر میں تھا. ایک بندہ 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا. اس کی والدہ نے کہا اتنی دیر کر دی. کہا میر صاحب نے چائے کا پیالہ پلایا, انہی کے ساتھ بٹھا دیا. شکر ہے تو 3 گھنٹے کے بعد آ گیا. تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا, 4 مہینے کے بعد گھر آئے تھے. کچھ لوگوں کی زبان میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے, وہ تشکیل کرتے ہیں نا تو وہ کوئی راہ نہیں چھوڑتے, لیکن انہیں فکر نہیں ہوتی, وہ ہماری فکر کرتے ہیں. گھر گھر جاتے ہیں نا لوگوں کو دعوت دینے نماز کی, وہ تنخواہوں پہ تھوڑا کام کرتے ہیں, وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ مدرسے میں جتنے علماء پڑھاتے معمولی تنخواہ میں 30-35 سال ہو گئے, ابھی 6,000 7,000 8,000 میں پڑھاتے, ساری زندگی گزر گئی دین کی نوکری کرتے کرتے. انہیں یہاں نہیں لینا. اللہ کی قسم, میرا عقیدہ ہے, تمہارا بھی عقیدہ ہے, ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے مولانا عبدالجبار کے قدم میں رکھو. میرا دعویٰ ہے, میرا عقیدہ ہے, تمہارا بھی عقیدہ ہے, الف لام میم کا بھی بدل نہیں بن سکتا. رمضان آئے, ان کا خیال کرو. للہ کٹ کھلاؤ, للہ, زکات والی نہیں. اور ایسے دو کسی کو پتہ نہ چلے, اور اتنا دو 3-4 مہینے کی کفالت ہو جائے. انشاءاللہ عرش والا خدا تمہیں بہت دے گا, اتنا دے گا, اتنا, اور ایسی رضا ملیں گی تم مروں گے شہادہ کے اندر, اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. مشکل ترین حالات کے اندر ہمارے نبی نے اپنے مشکل کشا کو پکارا. تہجد کا وقت ہے, غلاف کعبہ ہاتھوں میں, آسمان کی طرف نظر اٹھائی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام, الہ اللہ
العالمین. مکے کے اندر 2 سردار ہیں, مکے کے اندر 2 نواب ہیں, مکے کے اندر 2 چودھری ہیں, ایک خطاب کا بیٹا ہے, ایک ہشام کا بیٹا ہے. دونوں میں سے ایک کو میری جھولی میں ڈال دے, تیرے اسلام کی شان بڑھ جائیں گی, تیرے اسلام کی آن بڑھ جائیں گی. میرے اللہ نے ثابت کر دیا میرے حبیب, مانگنا تیرا کام ہوگا, دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا میرا کام ہوگا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ابو جہل نہ آئے گا, وہ مردہ ہے, وہ لعین ہے, وہ بے دین ہے, وہ رنجیدہ ہے, وہ افسردہ ہے. میں عمر کو لاؤں گا, استقبال کراؤں گا, نعرہ تکبیر بلند کراؤں گا, اس کی بیٹی کو نبی کے گھر میں بساؤں گا, امت کی ماں بناؤں گا, 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران بناؤں گا, اس کے دور حکومت میں 900 بڑی مسجدیں بنواؤں گا, 4000 چھوٹی مسجدیں بنواؤں گا, 1036 شہروں کو اس کے ہاتھوں ختم کراؤں گا. میرے حبیب میں عمر کو لاؤں گا, کعبہ کا دروازہ اس سے کھلواؤں گا, پھر محمد, پھر وہ میرے حبیب مدینے کے اندر شہادت کی موت دے کر محمد تیرے روضے کے اندر قیامت تک سلاؤں گا. ابو جہل نہیں آئے گا, میں عمر کو لاؤں گا. وہ تو پھر 100 اونٹ کا انعام دیا تھا ابو جہل نے. کتنا؟ 100 اونٹ. جو نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کر کے لائیں گا, نقد 100 انعام, 100 اونٹ دیا جائے گا, 100 اونٹ. کوئی کھڑا نہ ہوا, عمر ہی کھڑے ہوئے. عمر بولے کہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر, عمر بولے کہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر, کہ دیتا ہوں تمہیں سر بانی اسلام کا لا کر. سارے بزدل کہنے لگے عمر ہم جانتے ہیں یہ جرأت مندانہ کام تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, جا 100 اونٹ تجھے مل جائیں گے, تو سر لے کر کے آ. عمر تیش میں خمار بدلا ہوا, تیور بدلے ہوئے, آنکھوں میں خمار ہے, دل نفرتوں سے بھرا ہوا ہے. عمر چلے, میرے اللہ نے کہا عمر چلنا تیرا کام ہے, چل, محمد کی دعا تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے. اجابت کا سہارا, انابت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمر چلے, ایک ہاتھ میں کوڑا, ایک ہاتھ میں ننگی تلوار. نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی. نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو, تیور بدلے ہوئے, ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. عمر کہنے لگے اريد ان اقتل محمدا, میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا قصور کیا ہے, خطا کیا ہے, غلطی کیا ہے, کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ عمر ابن الخطاب کہنے لگے اتنا میٹھا قرآن پڑھتا ہے, بیوی سن لے خاوند کی نہیں, خاوند سن لے بیوی کا نہیں, بیٹا سن لے باپ کا نہیں, باپ سن لے بیٹے کا نہیں. آج قصہ ہی ختم کر دوں گا, آج کے بعد مکے کے اندر کوئی قرآن نہ پڑھے گا, کوئی اپنے اسلام کا اظہار نہ کرے گا. نعیم ابن عبداللہ کہنے لگے عمر در مصطفیٰ پہ بعد میں جانا, پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر چلا جا, تیری بہن بھی اس محمد کی غلام بن چکی ہے. میں نہیں مانتا, جا جا کے دیکھ لیں. بہن کی دہلیز پر آئی, قرآن کی آواز کانوں میں آئی. بولو زور سے آمین. اللہ ہمارے ہر گھر کا ایسا ماحول بنا دے, گھر سے قرآن کی آواز آئے. اس لیے کہتا ہوں 5 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے, سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اسی مہینے میں تو قرآن اتارا, رمضان, ہزاروں نوجوان تراویح نہیں پڑھتے. یہ شروع کے 1-2 روز آئیں گے بس, پھر پورا مہینہ گیپ, چھٹی نہیں پڑھنی. 27 کو آئیں گے سیدھے معافی مانگنے, حلیم کھانے. کتنے پہلے سے فون کر کے دیتے, مسجد ابو بکر میں کیا ہے پہلے سے پوچھ لیتے, مسجد بلال میں کیا ہے, مسجد عائشہ میں کیا ہے. جہاں اچھا ہوتا ہے نا وہیں بھیڑ ہوتی ہے زیادہ. اور یہ بنانے والے بھی وہی ہوتے جنہوں نے تراویح سنی نہیں, وہ بھی سن لو. یہ بنانے والے جتنے ہوتے ہیں نا نوجوان, وہ وہی ہے جنہوں نے سورہ بقرہ بھی نہیں سنی, پورا مہینہ مسجد میں آئے نہیں. 27 کو سب آ جاتے ٹوپی پہن کے.
مذاق کرتے ہو رمضان کا، اللہ کو مناتے ہو فالودے سے، قرآن کو وبال نہ بناؤ، قرآن کو سفارشی بناؤ۔ گزشتہ رمضان میں ہزاروں لوگ زندہ تھے، آج قبروں میں سو رہے ہیں۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں رمضان قرآن رمضان کے اندر لے آیا، اس کو سینوں میں آباد کرو، بستیوں میں آباد کرو، دکانوں میں آباد کرو، گھروں میں آباد کرو۔ اگر تم یوں نہ کرو گے، میرا اللہ فرماتا ہے پچھلی قوموں کے حالات دیکھو۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے پوچھا گیا کدھر جا رہے ہو؟ قالوا کہنے لگے انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف چلے، ایک بدمعاش قوم کی طرف چلے۔ کہا جرم کیا ہے؟ کہا لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بدکاری کرتی ہے، جا کے کیا کریں گے؟ میرا اللہ فرماتا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین مصفمۃ عند ربک للمسرفین۔ قرآن میں زمین کا ٹکڑا کاٹ کے اوپر لے جایا جائے گا، اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوگی، ہوا قرآن میں زمین کا ٹکڑا کاٹ کے اوپر اٹھایا، اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی، ساری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، بولو زور سے بے شک۔ عذاب نہیں آتا، یہ میرے نبی کی دعا ہے، قیامت میں پوچھ لینا میری امت کی شکل نبی گارنا۔ اگر وہ دعا شامل حال نہ ہوتی، میں جانتا ہوں آپ جانتے ہمارا کیا حال ہوتا۔ ایک برقع پوش لڑکی سڑک کے پاس سے گزر جائے، اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے، جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، جانتے رشوت کا پھر بھی بٹورتے۔ گھروں میں دیکھ لو کتنی بے حیائی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، گانا بج رہا ہے، سبزی پکا رہی ہے، فلم چل رہا ہے، سیریل چل رہی، ایک ایپیسوڈ ایک دن کی سیریل چھوٹ جائے نا، یہ خواتین یوں چہرہ بگاڑتی جیسے کسی نے کڈنی چرا لی ہو۔ نمازی بن کے مرو، بے نمازی بن کے نہ مرو۔ تھوڑا پڑھو لیکن روزانہ عادت بناؤ، تھوڑا قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ کونو قردۃ خاسئین، ایک ہی جرم کیا تھا نا، 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنایا تھا، اور وہ اس دن تو مچھلیاں پکڑی بھی نہیں تھی، صرف گھڑے ہی کھودے تھے، ترکیب اپنائی تھی، اچھل کے آئی، پھر اتوار کو پکڑ کے کھایا تھا۔ میرے سامنے مکاری کرتے ہو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، صبح اٹھے اللہ نے 70,000 کو ذلیل بندر بنا دیا۔ جو ماں کے پیٹ میں ہزاروں شکلیں بنانے پہ قادر ہے، کیا وہ باہر بگاڑنے پہ قادر نہیں ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت خطاب کی چوکھٹ پر آئے، اللہ کا قرآن سنا، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ قرآن سنا، قرآن ابھی دل کی دنیا نہیں بدلی، اندر آئے بہن کو مارا، پھر بہن کو مارا، کیوں مسلمان بن گئی؟ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا؟ بہن کہنے لگی بھائی جان، جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب کسی قریب المرگ مریض کو مسیحا مل جائے، بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، متلاشی کو منزل مل جائے، جب کسی کے سینے میں نور ایمان داخل ہو جائے، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر تیش میں آئے، مارا، بہت مارا، جسم سے خون نکلا، کوڑے مارے۔ فاطمہ کہنے لگی میری ماں بہنوں فاطمہ کا ایمان دیکھو۔ فاطمہ کہنے لگی جس مائی کی
چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے، اسی مائی کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. جسم تیرے حوالے، دل مصطفیٰ کے حوالے. تجھے ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کی غلامی پہ ناز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رویے میں تھوڑی تبدیلی آئی. کہاں بہن میں آیا تو کچھ پڑھ رہی تھی، کہاں وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہاں میں نے کیا کرنا ہے، کہاں پہلے غسل کر، کہاں تھوڑا پانی تو بھی ڈال دے. فاطمہ بنت خطاب نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا زخمی ہو کر، خون بہا کر، کوڑے کھا کر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو دھو دینا تیرا کام. کیا ہوا، کوئی ٹینشن ہے؟ اندر کو دھو دینا، پانی ڈالنا تیرا کام ہے، اندر کو دھو دینا میرا کام ہے. یہ قرآن کی طاقت تھی مسلمانوں. یہ قرآن ہے یہ ایسی کتاب جس کی جو قرآن کی دہلیز پر جو بھی آیا، چور تھا چوکیدار بن گیا، رہزن تھا رہبر بن گیا، لٹیرا تھا محافظ بن گیا، ظالم تھے رحمدل بن گئے، اچھے تھے برے تھے اچھے بن گئے، مسجد کو گئے نمازی بن گئے، اچھا قرآن پڑھا قاری بن گئے، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا قاضی بن گئے، کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.